اور یہ عظیم و شان صورت ہے جن کے بارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ملاقات کرتے اونی دیر تک ایک دوسرے کو جدا نہیں ہویا کرتے جتنی دیر تک اس صورت نو اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو سنا نہ لیتے. اے عظیم و شان صورت ہے جندہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سے زیادہ انسان کو جھنجھوڑ کے کامیابی کے راز دسیتے دے. میرے بھائی ایک واحد صورت اللہ احکم الحاکمین نے ایک ایک لفظ بول کے بہت سے زیادہ کامیابی دے راز اور اصول بیان فرما دیتے ہیں. میں قربان چاہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورۃ پاک کے اندر آغاز فرمایا انتہا فرمائیے اور انسان کو زمانے تو لا کے ایمان دے درجے تے لے آ کے نیک اعمال کی ترغیب دے کے دوسرے کو دعوت اسلام دی بھرپور اشاعت اور ترویج کر کے اور سارے کم کرن تو بعد صبر تے لے آ کے بات ختم کر دیتی سمجھا دیتی ہے کہ انسان سارے دے سارے خسارے دے اندر نے دھوکے دے اندر نے فریب دے اندر نے اور کامیاب انسان ہوئے جڑا ایمان لے کے آئے نیک اعمال کرے حق دی تلقین کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے. اے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤں. اللہ فرماتے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے والعصر اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. اے مسئلہ سمجھتے جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات کے اندر جس چیز کی قسم اٹھانا چاہم اللہ جس چیز کی قسم اٹھانا چاہم اٹھا سکتے ہیں. میرے تیرے واسطے حکم کی ہے آسا جدوں بھی قسم اٹھانی ہے تے عرش والے رب دی قسم اٹھانی ہے. قرآن پڑھیا پیا اللہ ذوالجلال نے کیتے قسم اللہ نے شہر مکے دیا اٹھائیا نے کیتے اللہ نے وطین دیا قسم اٹھائیا کیتے زیتون دیا قسم اٹھائیا کیتے اللہ ذوالجلال نے جہاد اندر جانے والے گھوڑیاں دی غد و غبار دیا قسم اٹھائیا کیتے اللہ نے سورج چاند دیا قسم اٹھائیا کیتے اللہ نے زمین آسمان دیا قسم اٹھائیا کیتے اللہ نے خشکی تے تری دیا قسم اٹھائیا. اے اللہ جتنی قسم چاہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میں تے تو جدوں بھی قسم اٹھانی ہے تے اللہ کی ذات کی قسم اٹھانی ہے. آمینہ دے لال میرے اور تھوڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑے بندے نے اللہ کی ذات تو علاوہ
کسے دی قسم اٹھائی ہے وہ بندہ ایویا جنہیں اللہ کی ذات نال شرک کر رہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات تو علاوہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے کسی کو مشکل کو شاہ ٹھہرا رہا ہے دعا کرو اللہ ایسی نوبت نہ آن دے کہ اساں قسمہ اٹھائیے اگر ضرورت پہ جائے پھر قسم اٹھانی ہے اللہ کی ذات ہی اٹھانی ہے اے نہیں تیرو ماں دی قسمیں تیرو بھائی دی قسمیں تیرو والدین دی قسمیں تیرو بیت اللہ دی قسمیں تیرو اللہ کے نبی دی قسمیں میرے بھائی جدوں بھی قسم اٹھانی ہے انج کہنا تیرو اللہ دے پیارے پیغمبر دی قسم نہیں بلکہ جدوں بھی قسم اٹھانی ہے انج کہنا ہے تیرو بیت اللہ دے رب دی قسم ہے تیرو پیغمبر دے رب دی قسم ہے تیرو عرشاں والے خدا دی قسم ہے اے عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ذوالجلال نے آغاز کے اندر سمجھا دیتا ہے اللہ فرماتے نے والعصر اللہ فرماتے نے زمانے دی قسم ہے اللہ قسم اٹھایا ہے ویسے تے اونج بھی کہہ دے میرا تے تیرا یقین ہے میرا تے تیرا ایمان سی اللہ قسم اٹھا کے زمانے نو اہمیت کو جاگر کر رہے ہیں اگر قسم نہ بھی اٹھا دے اللہ ویسی زمانہ بول دے پھر بھی کافی سی میرے تیرے واسطے کافی سی لیکن اللہ نے قسم اٹھائی میں قربان جاواں لہذا کل یہ سمجھ آئی اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور قرآن مجید کے اندر دو سورہ ایسی آنے اللہ نے جڑیاں نازل فرمائیاں نے اور زمانے کے متعلق نے زندگی کے متعلق نے سالہ کے مہینیاں کے ہفتے کے گھنٹیاں کے متعلق نے ایک سورۃ العصر ہے سورۃ دہر دوسری ہے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے اور دونوں سورتاں بڑیاں اہم ہیں اللہ فرماتے ہیں والعصر زمانے دی قسم ہے میں قربان جاواں میری تے تیری زندگی کتنی قیمتی ہے اللہ اونیاں قسماں اٹھا رہے ہیں اور زندگی ہوئے نا پھر ہی سب کچھ اگر زندگی نہیں تیرے پھر کچھ نہیں اس لیے تے آمینہ دے لال میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمتان مقبول منہما کثیر من الناس الصحت والفراغ دو ایسیاں نعمتاں ہیں اکثر لوگ غافل ہیں اکثر لوگ دھوکے کے اندر ہیں فریب کے اندر ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحت ہے اور دوسرا وقت ہے میرے بھائیو جس زمانے کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اور اس کا اندازہ لگاؤ اتنی اہمیت والا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بڑی نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہے اور زندگی ہوئے پھر ہی نیک عمل اٹھے نے زندگی ہوئے تے پھر ہی انسان کوئی نیکیاں کرتا ہے نیک زندگی ہوئے تے پھر ہی اچھائیاں ہوتیاں نے زندگی ہوئے پھر ہی اللہ کو راضی کیتا جائے گا اور زندگی ہوئے پھر ہی قرآن حدیث سے مطابق چلیا جائے گا کہ اے اللہ گل سمجھانا چاہتے ہیں زمانے دی قسم اٹھا کے کہ زندگی تے اجسام معمولی نہیں اور انسان تو کھچ نہ رہی فریب چ نہ رہی نقصان کے اندر نہ رہی گھاٹے چ نہ رہی میں رب زمانے دی قسم اٹھا رہا کہ ایدی اہمیت جان نہیں اینو زیادہ فائدہ حاصل کر لئی اندے کو زیادہ مداد پونجی جمع کر لئی دعا کرو اللہ جس زمانے دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ سانو اس زمانے تو کما حقو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے
اللہ فرماتے ہیں والعصر زمانے دی قسم اللہ زمانے دی قسم اٹھان تو بعد پیغام کی دینا چاہتے ہیں ان الانسان لفی خسر ساری کی ساری کائنات خسارے دے اندر ہے دھوکے دے اندر ہے فریب دے اندر ہے مکاری دے اندر ہے شکست دے اندر ہے میں قربان چاہوا اللہ اس گل دی سمجھ نہیں آئی کون تیرے بندے دھوکے دے اندر کون تیرے بندے فریب دے اندر کون تیرے بندے نقصان دے اندر اللہ کون تیرے بندے کاٹے دے اندر اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام تو لیکن کون تک بلکہ قیامت تک ساری کائنات دھوکے دے اندر ہے فریب کاریاں دے اندر ہے نقصان دے اندر ہے کاٹے دے اندر ہے اللہ کون تیرے بندے نقصان دے اندر گل سمجھ نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندیوں اگلی آیت بھی پڑھ لو نا اس سورت کی اگلی آیت کا مطالعہ بھی کر لو اللہ کیڑی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چار خوبیاں بیان کر دیا ہے اور دنیا کے اندر کسی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو اے سوچتے ہو اللہ ان تیرا راضی ہے کہ نہیں راضی دنیا کے اندر محبت کرنے والے ہے یا نہیں ہے ان کی مقبولیت معاشرے کے اندر بنی ہے یا نہیں بنی اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے یا نہیں گزارے اللہ کی جنت کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا آج چار چیزاں دیکھ لو جڑے بندے دے اندر چار خوبیاں ہون گیا عرشاں والا رب فرما رہے ہیں وہ بندہ کل قیامت کا دن ہوئے گا دنیا کے اندر دے سرخرو ہو کے ہی رہے گا لیکن کل قیامت کے دن میں رب ان دے نال راضی ہو کے اپنی جنت کا حقدار بنا دے اللہ اپنی جنت کا وارث بنا دے اللہ آؤ پہلی خوبی کی ہے ان کامی کو نکل کے آسان کے سیڑھی کے قدم رکھیے کہ اللہ کی جنت قریب ہو جائے اللہ کا قرب نزدیک ہو جائے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا پہلی کامیابی ہے پہلی کامرانی کی سیڑھی ہے اللہ دے ایمان لے کے آنا رسولہ دے ایمان لے کے آنا انبیاء دے ایمان لے کے آنا اللہ دیا کتاباں دے ایمان لے کے آنا اللہ دے نبی دے ایمان لے کے آنا زندگی دے ایمان لے کے آنا آخرت دے ایمان لے کے آنا نبی دے بشر ہون دے ایمان لے کے آنا اللہ دے نبی نو دیکھے آنے آخر الزمان پیغمبر ہون دے ایمان لے کے آنا موت نو دیکھیا نہیں موت دی کفیات ایمان لے کے آنا قبر نو دیکھیا نہیں اندے اندھیری کوٹلی تے ایمان لے کے آنا سوال و جواب ہونے نے ایمان لے کے آنا مرتب میں قبر کے اندر اٹھایا جانا ہے ایمان لے کے آنا ہے قبر چھڑی ہے جہنم دے گڑیاں چو گڑا یا جنت باغاں چو باغ ایمان لے کے آنا ہے اللہ دی عدالت لگنی ہے جڑیاں ہڈیاں بسیدہ ہو جان گیا اللہ نے قبر تو دوبارہ اٹھانا ہے تے اپنی بارگاہ کے اندر جمع کرنا ہے سوال و جواب ہونگے اللہ دی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا پرسرات ہوئے گی میرے بھائی میرے برادر ایمان لے کے آنا ہے آؤ کامیابیاں چاہتے ہو کامرانیاں چاہتے ہو پہلی کامیابی دی سیڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا اللہ دے ایمان لے آنا ہے اوہی خالق ہے اوہی رازق ہے اوہی حاجت روا ہے اوہی مشکل کشا ہے اوہی بگڑیاں بنان والا ہے
इल्लल्लज़ीना आमनू, परेशानियां तो नजात देने वाला अल्लाह है, गमा तो नजात देने वाला अल्लाह है। और कायनात के लोगों, मेरे भाई मेरे बरादर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, कुरान ऑर्डर फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेके आना। अल्लाह की साथ अर्श तेरा, अल्लाह का अर्श, अल्लाह ने आसमान ते अर्श बनाया है, सारी मखलूकात को पैदा करने वाला अल्लाह अकेला है, कोई शरीक नहीं। सारी कायनात का हाजत रवा अकेला अल्लाह है, सारी कायनात को पालने वाला अकेला अल्लाह है। और जब मेरे तेरे अंदर खूबी आ जाएगी, जब तो मेरे तेरे अंदर खूबी आ जाएगी, असा कामयाबी दी एक सीढ़ी ते गामजन हो जावांगे, साडियां कामरानियां नसीब हो जाएंगियां, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा, अल्लाह के नसीब असा नसीबदार हो जावांगे। मैं कुर्बान जावा, हाँ चलो ईमान लेके आना। उस बाद अल्लाह फरमाते थे, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जब तुसी ईमान लेके आना, फिर जिंदगी के अंदर ना नेक अमाल करने में, चंगे अमाल करने में, नेकियां के अंदर बढ़ना चढ़ना है। क्योंकि अल्लाह सुल जलाल वली कराम ने अपने कुरान के अंदर बेशो मरतबा ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इंसान ने जिंदगी इस मकसद ली दे दी है, मैं मौत इस वजह तो बनाई है, मैं ताकि तेनों परसा तेरा इम्तिहान लवा। तो जिंदगी इस तरह दी गुजारना है, जिंदगी के अशाम किवें बीत के आना है। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह फरमाते ने व अमीलुस सालिहात, नेक अमाल करते ने, नेकी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ने। अस्साबिकूनल अव्वलून, नेकी के अंदर एक दूसरे तो आगे बढ़ने की कोशिश करते ने। पता लग जाए एक बंदा फलाने की करता है, इन्हां दी कोशिश मैं नेकी के अंदर मजीद बढ़ जावा। अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है, इन्हां दी कोशिश मैं इनके अंदर सबकत लेके जावा। कोई नफल पढ़ता है, मैं इनके नालों ज्यादा नफल पढ़ा। कोई खैरात करता है, आंदा मैं इनके नालों ज्यादा अल्लाह के रास्ते च खर्च करा। मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा, परवाने हो कुरान दे हो। अल्लाह सुन जलाल मेरी तेरी कामयाबी दा रास्ता सराहे। अल्लाह फरमाते हैं व अमीलुस सालिहात, नेक अमल करते हैं, जिंदगी के अंदर नेकी को आगे फैलाते हैं, नेक अमल करते हैं। नेकी ऐसी कोई नहीं, आमिना दिलाल मेरे और तोड़े प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद क्या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेकी कैसी है। आप फरमाते हैं नेकी ये भी है, कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देख ले, अल्लाह इस मुस्कुरान के बदले के अंदर भी अजर अदा करते हैं। कोई नेकी ऐसी नहीं जिन्हों हकीर जानिया चाहे, और अदना नेकी साड़ियां निगाहां दे अंदर है। आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों जहन्नम की आग तो बच जाओ, जहन्नम के बालन तो बच जाओ। आप फरमाते हैं
اگر ایک کھجور دے کے کیوں نہ بچنا پے، یا اس کھجور دے اندر جڑا سفید تاگے قسم دی کے او اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر کے جہنم تو کیوں نہ بچنا پے۔ میرے بھائیو آؤ نیکی کی طرف راغب ہوئیے، اگر پہلے دیکھیے ایماندار بنیے، پھر نیکی کے اندر نیک عمال کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ اللہ ذو جلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جڑے ایمان لے آن تو بعد نیکی دے اندر بڑھتے ہیں، نیک عمال کرتے ہیں، نیکی دے اندر سبقت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں انہاں نے اجر عظیم ہے، بلکہ حد نہیں بے حد اجر ہے، محدود نہیں لا محدود اجر ہے، ان آواز سے شمار والا نہیں بے شمار اجر ہے۔ میں قربان چاہاں اللہ ذو جلال ولی کرام تے قرآن تو اور سونیا اگر ایمان کی سیڑھی کے آگے آئے، زندگی دے اندر نیک عمال کریا کر، سبقت کریا کر، اللہ ذو جلال ولی کرام نے جب کوئی بندہ اس سیڑھی تے قدم رکھ لے، آؤ تیسرا راضی ہے اگر زندگی دے اندر کامیابی چاہتے ہو، میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذو جلال ولی کرام نے قرآن اتارے اور میری اور تیری زندگی دا کامیابی دا تیسرا راز دسی آئے۔ دعا کرو اللہ سانو ان رازاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے اندر اپنی لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑا قیمتی راز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھی جائے۔ آدم علیہ السلام تو لگ کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس راز کو حاصل کرنے واسطے اور اس راز کو زندگی کے اندر لاگو کرنے واسطے کس طرح انبیاء کرام کوشش کرتے رہنے، اور راز کیے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دی تلقین کرتے ہیں، سچ دی تلقین کرتے ہیں، اپنے آپ بھی، اپنے بیوی بچیاں بھی، اپنے عزیز و اقارب بھی، اپنے اہل و عشیار بھی، اپنے ہمسایہ بھی، اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں، اگر امام اپنے مقتدیوں، اگر والدین نے اپنی اولاد، اگر اولاد اپنے والدین، میرے بھائی اگر مسلمان کافروں حق کی تلقین کرتے رہے، میں قربان چاہاں میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قربان چاہاں اگر مطالعہ کیتا جائے نا، میں کیتے جناب نبی نو اپنے بیٹے نو حق دی تلقین کرتے ہوئے نا، کیتے جناب ابراہیم نو اپنے باپ آزر نو حق دی تلقین کرتے ہوئے نا، کیتے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وقت فرعون نے مدھے مقابل حق دی تلقین کرتا بینا، کتے جناب حضرت جناب ابراہیم نو نمرود خلاف حق دی تلقین کرتے بینا۔ میرے بھائی میرے برادر اے
جڑا حاکم اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال نے قرآن اتاریا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں ڈراؤ اپنے رشتہ داروں تبلیغ کرو حق دعواز کرو میں قربان جاواں اللہ کے نبی نے اکٹھا کر لے آئے اللہ کے سونے نبی نے جمع کر لے آئے او براتری والوں جمع ہو جاؤ رشتہ داروں جمع ہو جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں 40 سال گزارے ہیں میں کس طرح کا پایا آقا علیہ السلام تے جتنے سامین بیٹھے ہیں کہہ لگے اساں سعادت امین پایا ہے میں قربان جاواں اللہ دے نبی نے سارے موازی تائم اے حق دی تلقین کر لے اللہ دے نبی کتے بازار دے اندر جانتے ہیں کتے گلی جانتے ہیں کتے مکے جانتے ہیں کتے طائف دے اندر جانتے ہیں کتے مدینے جانتے ہیں کتے تبوک جانتے ہیں کتے احد بدر جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ حق دی تلقین کرتے رہنے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ نو ویکھے آئے وی جنگ دے باسی ہو خوبی نوٹ کر کے لے جایا جن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی نو ویکھتے ہیں اگر کوئی زبان دے اندر کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جڑا شریعت کے مطابق نہیں میرے آقا حق دی تلقین کر دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں آقا دے کول اماں جی فاطمہ آ گئی اماں جی فاطمہ آئی اللہ کے نبی علیہ السلام دے کول اماں جی صفیہ آ گئی رضی اللہ تعالی عنہما آکے میرے پیغمبر کو بیٹھ گئی اللہ کے نبی میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیاری فاطمہ پیاری صفیہ آخرت واسطے پیاری کر لیں میرے آقا جدوں بھی موقع ملے حق دی تلقین کرتے رہے آقا قبرستان گئے اوتے آخرت دی تلقین کر رہے میرے پیغمبر کے سامنے اپنے ایک صحابی بھائی ہاتھ نہ کھانا کھائے میرے پیغمبر حق دی تلقین کر رہے بیٹا سچے ہاتھ نہ کھانا کھائی گائے میرے بھائی میرے برادر اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو اللہ کی جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو اگر دنیا کی شکست ہو کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو فلائی کی طرف جانا چاہتے ہو کامرانی کی طرف جانا چاہتے ہو اپنے اندر خوبی اپنا لو جدوں بھی موقع ملے جس حالت کے اندر موقع ملے جس کائے موقع ملے جس کفیت کے اندر موقع ملے اپنے آپ کو لاکے خیر مسلمان تک حق کی تلقین کرتے رہنا ہے میرے بھائی میرے برادر آؤ آخری خوبی کی ہے میرے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور آخری خوبی کتنی قیمتی خوبی ہے جب تسی ایمان لے کے آؤ گے نیک عمل کرو گے حق دی تلقین کرو گے کیسا ربط ہے کیسا کامیابی دے راستے ایک کام کرو گے دوسرا ضروری دوسرا کرو گے تیسرا ضروری تیسرا کرو گے چوتھا لازم ہو جائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی میں اس معاملے کے اندر زندگی دیکھا صحابہ اکرام کی دیکھا انبیاء اکرام کی دیکھا رب ذوالجلال کی قسمیں جب ایمان لے کے آئے نیک عمل کیتے اور حق دی تلقین کیتی چوتھی چیز لوگوں نے تانے بھی دیتے ظلم بھی کیتا ستم بھی کیتا میرے پیغمبر کو عصیتاں بھی دیتیاں
دندان مبارک شہید بھی کیتے لہو لہان بھی کیتا میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ مار کے شہید بھی کیتا میرے پیغمبر دے چچا دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گیا میرے پیغمبر دے سسر جناب حضرت عمر کو شہید کیتا گیا میرے پیغمبر دے دماغ عثمان کو بے دردی دے نال مظلومانہ شہید کیتا گیا جناب علی کو شہید کیتا گیا جناب حسین کو شہید کیتا گیا جناب جعفر کو شہید کیتا گیا اور شہداء دی فہرست بہت لمبی ہے اور جدو ایمان لے آن تو بعد عمل کرو گے اور حق بھی تلقین کرو گے پھر اے زندگی کے اندر مشکل آئے گی اگر اے مشکل نہیں آ رہی میرے بھائیوں پھر اسی اپنے ایمان پر جیسا دیں گے اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے ضرور کیتے نہ کیتے ساڑے کل کسی نہ کسی موقع تے کوتاہی ہو رہی ہے ضرور کیتے نہ کیتے اساں سستی دا شکارا ضرور کیتے نہ کیتے ایک کامیابی دے کسی رکن اسی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جڑا بندہ اے تین کامیابی والے کام کرے گا چوتھی کامیابی صبر والی سیڑھیوں ضرور چلنا پائے گی اور جڑا اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا صبر والی رب جلال دی قسمیں اور کسی بھی موقع تے ڈگمگا نہیں سکتا صبر کرے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کیا تو محبت صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبلیغ کرنے لگے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا مکے دے سفیر بن کے آ گئے اے نبی بھتیجے تبلیغ نو چھوڑ دے دنیا دا جو مانگو بتا دینے واسطے تیار دنیا کی جس عورت نال شادی کرنا چاہو اور شادی کروا دیں گے میں قربان چاہوں اس اسا نبی دے ہوتیاں جس نبی نے صبر دا مظاہرہ لالچ کے اندر آگے نہیں کیتا بلکہ پوری استقامت دے نال حوصلے دے نال میری سرکار نے فرمایا سی پیارے چچا تیرا رشتہ اپنی جگہ لیکن اسلام واسطے اگر ایک اذیت پریشانی ایک ہاتھ لے آ کے سورج رکھ دیں ایک ہاتھ لے آ کے چاند رکھ دیں میں نبی پھر بھی اس تبلیغ تو باز نہیں آ سکتا اے آسان سی اور بیماری کے صبر کرنا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیتا میرے بھائیوں فراوانی آئے خوشحالی آئے تنگی آئے کمزوری آئے بڑھاپا آئے جوانی آئے کوئی قسم کی مرض آئے کدے بھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اسا اسلام واسطے کی قربانی دیتی ہے اور سانو کی پتا ہوئے صبر کی نوان دینے صبر نام کی دائے انہوں جا کے پوچھو جنہ ایک صرف اللہ اکبر قیاسی انہوں نے جسموں آگتے گولیاں تے مسم کر دیتا گیا لٹایا گیا اور ایتھوں تک کفیت ہو گئی جسم دیا ہڈیاں باقی رہیا گوشت ختم ہو گیا آلے یاسر نو دیکھا اپنے پورے کرانے نو شہید کروا لیا لیکن صبر کا کامی نہیں چھوڑیا میرے بھائیوں میں امام احمد بن حنبل نو دیکھا جنہ کامیابی حاصل کی ہے جنہ کامرانی حاصل کی ہے ایک مسئلہ ہے مامون رشید ہے ایک اندر قرآن مجید اللہ دی مخلوق ہے حضرت امام احمد فرمان لگے مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے وقت کا حکمران ہے دیکھو صبر کیتا کس طرح صبر کیتا ایک جیل چلے گیا جیل کے اندر امام احمد بن حنبل نو دیکھی تے اتنے کڑیاں نوجوان کوڑے لگاتے تاریخ دے اندر لکھے ہے اگر وہ کوڑا ہاتھی تے لگ جاندہ وہ کوڑا ہاتھی نو لگ جاندہ ہاتھی بلک اٹھدا ہاتھی اپنا میدان چھوڑ کے جنگل چلا جاندہ اونا صبر ہے
جنہ صبر کیتا ہے میرے بھائیو صبر اونا چاہنے آئے جنہ اپنا انگ انگ ذبح کروا لیا ٹکڑے کروا لیا خدا بن عرب کو دیکھا سب کچھ قربان کر لیا جسم تے لوئے دیا سیخاں دے نال گوشت اتاریا کے آئے لیکن اسلام نو نہیں چھوڑیا جناب بلال کو دیکھا صبر تے اونا کیتا ہے میرے بھائیو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو چار چیزاں دسیاں نے اللہ نے فرمایا ساری کائنات دھوکے دے اندر ہے نقصان دے اندر ہے گھاٹے دے اندر ہے چار بندے چار خوبیاں والے چار راساں والے چار اصولہ والے چار صحابت والے دنیا آخرت اندر کامیاب نے پہلا کامیابی کا راز ایمان لے کے آئیے دوسرا راز نیک عمل کریے تیسرا حق دی تلقین کریے اسلام کی ترویج کریے اور چوتھا ان ساری چیزاں جدو تینوں کریں گے مسائل آن گے حالات دو چار ہونا پائے گا لیکن صبر نو آپ نے مقدم رکھنا ہے صبر کی کشتی تے ہمیشہ سوار رہنا ہے کیونکہ دریا کے اندر جڑا کشتی تے سوار ہوئے کشتی اپنے سوار نو ڈوبن نہیں دیتی اللہ احکام الحاکمین سانو کباہ کرو ان باتاں نو سمجھ کے کامیابی دے راز نو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے